آخری قعدہ میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ، جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ آخری قعدہ میں تورک کرنا چاہیے کہ ایک پیر نیچے سے نکال کر سرین پر بیٹھیں اور ایک پاؤں کھڑا رکھیں، اس بارے میں تفصیل فرما دیں، کیونکہ ہم تو دونوں قعدوں میں افتراش کر کے بیٹھتے ہیں۔ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آخری قعدہ میں آپ نے اپنی سرین مبارک کو بائیں پاؤں پہ رکھا اور دائیں پاؤں کو نصب الیمنا، دائیں پاؤں کو ایسے کر کے آپ نے کھڑا کر دیا، یہ بھی ثابت ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے سرین کو زمین پہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ تو اب جب دونوں طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں تو ہر مجتہد کا سوچنے کا انداز، تحقیق کا انداز دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کے اصول دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں بھی اختلاف تھا اس مسئلے میں، بعض صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، بعض سے یہ ثابت ہے کہ وہ پاؤں پہ بیٹھا کرتے تھے، بائیں پاؤں پہ۔ تو جب دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، صحابہ کے بھی دونوں طرح کے آثار ہیں، تو پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہوا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے فقہا کا اختلاف۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کے قائل ہیں کہ سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو نکال لیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ افضل یہ ہے، جائز تو دونوں طریقے ہیں، افضلیت میں اختلاف ہے، افضل یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں۔ اور وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ سرین زمین پہ رکھ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، وہ اس پر محمول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جب بھاری ہو گیا، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن مبارک بڑھ گیا تھا، تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا تسبقونی برکوع ولا سجود فانی قد بدنت، میرا جسم بھاری ہو گیا، مجھ سے رکوع اور سجدے میں پہل نہ کرو۔ تو اس میں چونکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، تو سکون اور اطمینان کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کیونکہ تھکاوٹ بہت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اگر نماز میں کسی کو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے یا عمر بڑھ گئی ہے اس کی اور وزن بڑھ گیا ہے، تو سرین وہ زمین پہ رکھ کے بیٹھ جائے، ادروائز نارملی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے قعدے میں بیٹھا تھا اور سرین کو پاؤں پہ رکھ کے بیٹھ جائے، یعنی جس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان اور دوسرے پہ رد نہ کرے۔ تو بر صغیر میں 99% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اہل سنت میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 99% سے بھی زیادہ لوگ۔ تو اس میں ہماری رائے میں افضل یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا بھی احترام کریں۔ تو اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔